اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عبدالرؤف بلانی، وائس آف میمن کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن یادگار رمضان کے ساتھ. رمضان شریف کا یہ مہینہ بابرکت مہینہ اپنی برکتیں لٹاتا ہوا رخصت ہونے جا رہا ہے، اور ہم رمضان شریف کے آخری عشرے میں اس وقت اس ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہیں. اللہ پاک یہ رمضان ہمارے لیے یادگار رمضان بنا دے. ہماری ٹرانسمیشن کا نام بھی یادگار رمضان ہی ہے. اور آج کی اس بابرکت محفل میں جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، سب سے پہلے میں تعارف کراؤں گا انیس یونس عرفہ صاحب. انیس یونس عرفہ صاحب کا تعلق اپلیٹا میمن جماعت سے ہے، اور اپلیٹا میمن جماعت کی سپریم کونسل کے چیئرمین بھی ہیں یہ، اور میمن کمیونٹی کے لیے بڑی خدمات انجام انٹرنیشنل بھی دے چکے ہیں، اور فیڈرل چیمبر آف کامرس کے بھی یہ ممبر رہ چکے ہیں، اور معروف جو ہے یہ صنعت کار ہیں ماشاءاللہ. بہت بڑا نام ہے پاکستان اور پاکستان سے باہر. تو بہت بہت شکریہ اختر صاحب، آپ ہماری رمضان ٹرانسمیشن میں تشریف لائے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ کامران صاحب، جن کا تعلق علامہ کامران سلطانی صاحب، جن کا تعلق جیت پور میمن جماعت سے ہے. اور نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ بلال سلطانی صاحب، جن کا تعلق ونتھلی میمن جماعت سے ہے. بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا ہماری ٹرانسمیشن یادگار رمضان میں. حافظ صاحب، تلاوت کلام پاک سے ہم اپنی نشست کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ. حافظ صاحب، اللہ پاک آپ سے اسی طرح دین کی خدمت لیتا رہے. علامہ کامران صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے ہم رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنی برکتیں لٹاتا ہوا ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے. یہ بتائیں کہ آخری عشرے میں کون سے جو اعمال ہیں وہ جو ہے وہ مسنون ہیں، اور اس کے بارے میں کچھ بتا دیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. صدق اللہ العظیم. رمضان مبارک تمام کے تمام رمضان مبارک کی ساعتیں جو ہیں، اس کا ہر سیکنڈ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتوں کے نزول کا مظہر ہے. ہر سیکنڈ میں اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اور گناہ گاروں کے گناہ بخش دیے جا رہے ہیں. اور اس ماہ کی فضیلت کا آپ یہ عالم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 حرمت والے مہینے قرآن میں ذکر فرمائے، لیکن ان کا نام ذکر نہیں ہوا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں رمضان کا نام ذکر فرمایا، شہر رمضان الذی. اور مزید یہ کہ اس مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا. اور مفسرین نے اس کی وجہ یہ لکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزوں کی فرضیت کی وجہ بھی نزول قرآن لکھا، یعنی قرآن نازل ہوا تو اس کے اہتمام کے لیے، اس کے استقبال کے روزوں کو فرض کر دیا گیا. اب یہ رمضان الحمدللہ اختتام کی جانب رواں دوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں ہمیں ایک بار پھر رمضان کریم کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائی. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے، ترمذی وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کتب احادیث کے اندر، کہ رمضان بروز قیامت ایک نوجوان کی شکل میں آئے گا. رمضان مبارک ایک نوجوان کی شکل میں آئے گا، اور اپنا استقبال اور اس کا اہتمام کرنے والوں کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کر دے گا. تو رمضان مبارک کی ہر ساتھ کا کچھ کہنا نہیں، لیکن بالخصوص اس کا آخری عشرہ. تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی رکھی جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں پوری سورہ قدر نازل فرما دی. انا انزلناہ فی لیلۃ
قدر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن انا انزلنا ہم نے نازل کیا اس قرآن کو قدر کی رات میں، یعنی اس آخری عشرے کی ایک رات کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، قرآن کے کچھ حصے کو نبی کریم پر نازل فرمایا ہے۔ اب روایات مختلف ہے، بعض کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ پورے سال میں کسی بھی مہینے آ سکتی ہے، کسی بھی دن آ سکتی ہے، لیکن زیادہ تر روایت یہ ہے کہ آخری عشرے کی ان 5 راتوں میں، جس کو ہم 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، یہ 5 راتیں ایسی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس میں طاق راتوں کو ڈھونڈا جائے، اللہ کو تلاش کیا جائے، اللہ کی قرب کو تلاش کیا جائے، محبت کو تلاش کیا جائے، کیونکہ اس کے بارے میں قرآن کریم کو تاریخی کتاب نہیں، قرآن کریم اللہ خود فرما رہا ہے انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما ادراک لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، کہ فرمائے اس رات میں عبادت کرنا جو ہے 1000 راتوں سے بہتر ہے، یعنی ایک بندہ عام حالت کے اندر عبادت کرے گا اس سے بہتر یہ کہ اس میں ایک ساتھ عبادت کرنا 1000 راتوں سے افضل ہے، یعنی اتنا ثواب اس سے ملے گا۔ تو بالخصوص آخری عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنے آپ کو پورا طور پر مصروف کر دیا جائے اللہ کی رضا میں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام روایت میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعتکفوا، کہ آپ اعتکاف فرمایا کرتے عشر اواخرہ، کہ آخری 10 دنوں میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو مسجد میں اعتکاف کیا کرتے ہیں، یعنی بالکل یہ رمضان جو ہے یہ بالکل آخری عشرہ کہ ہم بالکل ہی دنیا سے اپنے کو قطع تعلق کر دیں اور رمضان کو ایک اچھے انداز سے الوداع کریں اور اپنی مغفرت کرواتے ہوئے اس رمضان میں الوداع کریں۔ لیکن آج اگر ہم اپنا عمل دیکھیں نا تو ہوتا یہ کہ جس طرح رمضان کے روزے گزر رہے ہیں ہم کہتے ہیں رمضانی مسلمان بن جاتے ہیں، یعنی رمضان آیا سر پہ ٹوپی آ گئی، رمضان آیا لباس چینج ہو گیا، جس طرح چاند رات ہوتی ہے تو بس پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو ہمیں رمضانی مسلمان نہیں بننا ہے، ہم نے کلمہ نبی کا صرف رمضان کے لیے نہیں پڑھا ہے، بلکہ جو کلمہ پڑھا ہے وہ دائمی پڑھا ہے اور اسی کے توسط سے ہمیں رمضان ملا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب رمضان جا رہا ہے تو ہم باقاعدہ اہتمام کرو، یہ عہد کریں کہ آئندہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے روگردانی اختیار نہیں کریں گے، اللہ کے احکامات سے روگردانی اختیار نہیں کریں گے، بلکہ اس کے احکامات پر ہمیشہ کاربند رہیں گے، اپنی کمر بستہ رہیں گے۔ تو اب رمضان کا آخری عشرہ جو ہے بالخصوص ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ آؤ اپنے رب کی طرف، اب آؤ مساجد کی طرف، اور بالخصوص اپنے آپ کو گھر والوں سے بھی قطع تعلق کر لو اور بالکل اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، اس کے اپنے فضائل ہیں، اس کے اپنے کمالات ہیں۔ تو یہ مہینہ آخری بالخصوص کا سب سے بڑا عمل تو اعتکاف کرنا، پھر ختم قرآن کا سلسلہ ان آخری دنوں کے اندر رہتا ہے، پھر بالخصوص توبہ استغفار، کیونکہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ایک مسئلہ لے کر ایک خاتون آئی، فرمایا مجھے اولاد نہیں ہو رہی، تو آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ ایک شخص آیا، فرمایا میری فصلیں کٹ گئی ہیں، فرمایا استغفار پڑھو۔ ہر مسئلہ لے کے آتا رہا لیکن آپ فرماتے رہے استغفار کرتے رہو، کیونکہ استغفار جو ہے ہر بلا کا علاج ہے، ہر مشکل کا علاج اللہ سے توبہ کرنا ہے۔ لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں استغفارنا یحتاج للاستغفار، کہ ہمارے استغفار کا حال بھی یہ ہے کہ ہمیں استغفار کی ضرورت ہے، یعنی ہمارے استغفار بھی قابل استغفار نہیں ہے، یعنی استغفار ایسے کیا جائے کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہوں، ہمارا جسم لرز رہا ہو۔ تو یہ وقت ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہم پر ہوگا۔ تو یہ آخری راتیں ہمیں یہی پیغام دے رہی ہیں کہ اب یہ رمضان جا رہا ہے، کیا پتہ زندگی بڑی مختصر ہے، ہم ایک طرف نماز میں سلام گھما رہے ہیں، دوسری طرف گھمانے کا پتہ نہیں، روح ہماری جو ہے نا روح قبض کر لی جائے۔ تو جب اللہ نے ہمیں موقع دیا اور یہ آخری راتوں کو بھی اللہ نے ہمیں اس کی اہتمام کرنے کا ہمیں موقع دیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بالکل اس کی قدر کریں اور اس راتوں کے اندر اپنے آپ کو تمام دنیاوی مشاغل سے شغل سے دور رکھ کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل جو ہے تنہائی اختیار کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سجدہ بریز ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس 10 راتوں کے اہتمام کے سبب ہمیں پورا سال اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ تو بس اللہ تبارک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں شب قدر کا اہتمام کرنا اور اس کو تلاش کرنا اور اس میں اللہ کو راضی کرنا عطا فرمائے، کیونکہ صوفیہ فرماتے ہیں جس وقت تو نے اپنے رب کو راضی کر لی وہی تیری لیلۃ القدر ہے، یعنی جس وقت تو اپنے رب کو یار کو راضی کر لے، اپنے رب کو راضی کر لے، یہی تیری لیلۃ القدر ہے۔ تو اللہ تبارک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ جو ہے اپنے آپ کو راضی رکھنے کی، یعنی اس کی رضا میں گامزن رہنے کی، اس کی رضا کے راضی ہونے والے کاموں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ جزاک اللہ۔ اللہ ہمیں رمضان کا ادب احترام اور اسے صحیح معنوں میں پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اللہ اپنے حبیب کے صدقے قبول و منظور فرمائے، اور ہماری اس ٹرانسمیشن یادگار رمضان کو بھی جو ہے ہم اچھی نیتوں سے پیش کر رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے، تو یہ بھی اللہ پاک قبول فرمائے اور واقعتاً یہ رمضان ہمارے لیے یادگار رمضان ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم آتے ہیں ہمارے مہمان انیس یونس عرفہ صاحب کی طرف۔ سر بہت بہت شکریہ
آپ ہماری رمضان ٹرانسمیشن یادگار رمضان میں تشریف لائیں. انیس بھائی تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ اتنے سینئر ہمارے میمن کمیونٹی کی شخصیت ہیں, آپ نے پوری دنیا کا آپ وزٹ بھی کرتے ہیں, آتے جاتے بھی ہیں. پوری دنیا میں جو میمن کمیونٹی ہے اور جو جماعتیں بنی ہوئی ہیں, یہ جماعتوں کا اسٹرکچر کیسا دیکھا جاتا ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کرتے ہیں؟ کیا آپ کا اس میں ایکسپیرینس ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. جو آپ نے پوچھا مجھے کہ ورلڈ وائڈ ہم میمن کمیونٹی کو کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا ہماری ویلفیئر ہو رہی ہے. میمن کمیونٹی صرف اپنی قوم کی یا میمن کی خدمت نہیں کرتی. میمن کمیونٹی ہمیشہ انسانیت کی خدمت کرتی ہے, اور ہمارا میمن کمیونٹی کا ایم بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں. میمن کمیونٹی دنیا میں جہاں پہ بھی ہوتی ہے الحمدللہ الحمدللہ, آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور نوٹ کیا ہوگا کہ ہمیشہ جہاں پہ بھی ہوتا ہے اور جس کنٹری میں بھی ہوتے ہیں وہ ویلفیئر کے کام میں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اچھا دل دیا ہے کہ بڑھ چل کر ان چیزوں میں حصہ لیتے ہیں. اس کا مقصد میں آپ کو بتاؤں, پہلے تو میمن ہمارے علماء صاحب بھی بیٹھے ہیں. جو میں نے سنا ہے کہ میمن مومن سے نکلا ہے. شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ میمن جب بنے تھے تو ان کو مومن کا لقب دیا گیا تھا. آخر کچھ بگڑتے میمن ہو گیا. بہرحال ہم الحمدللہ آج بھی اللہ کا کرم ہے میمنوں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے گوڈ گفٹ دی ہے کہ میمن ایک تو کاروباری شخصیت ہوتے ہیں, ان کو جو سینس دیا اللہ تعالیٰ نے, ان کو ایک کاروباری سینس دیا ہے کہ جہاں پہ بھی ہوتے ہیں کاروبار کرتے ہیں. پلس نیگیٹو نہیں ہوتے, پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں. جہاں پہ بھی جاتے ہیں دنیا میں, اس کنٹری کے اندر میں, اس کنٹری کے فیور میں رہتے ہیں, اور وہاں ویلفیئر اپنا بھی کام کرتے ہیں اور ویلفیئر میں بھی حصہ لیتے ہیں. ہمارے کراچی کے اندر میں ہی اگر آپ دیکھ لو تو جو ویلفیئر کے اس وقت کام ہو رہے ہیں اس میں میمنوں کا آلموسٹ 70 to 80% حصہ ہے. جی, تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ میمن جہاں پہ بھی جاتے ہیں مسجد بناتے ہیں, جہاں پہ بھی جاتے ہیں اللہ کے دین کے لیے, مطلب ہم جو بھی ہو سکتا ہے تو وہ کام کرتے ہیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں. حافظ صاحب کلام سنا دیں گے. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں سدا, شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا, یا ربنا ارحم لنا, یا ربنا ارحم لنا, یا ربنا ارحم لنا. حرم میں غازر ہوا بن کے مجرم, حرم میں غازر ہوا بن کے مجرم. یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں سدا, شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا, یا ربنا ارحم لنا. صفا اور مروہ کے مابین دو رو, صفا اور مروہ کے مابین دو رو, سعی کر کے تجھ کو مناتا رہوں میں, سعی
کر کے تجھ کو مناتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں اللہ یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. علامہ صاحب دوبارہ ہم آپ کی طرف آتے ہیں. علامہ کامران صاحب، 2023 اپریل میں ہم کھڑے ہیں اور بڑے ہی سخت حالات ہیں. پاکستان کے حالات آپ کو پتہ ہیں. ہم تو الحمدللہ میمن کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو ابھی بھی ہمیں اپنی جماعتوں کا سہارا ہے. یہ اقلیٹا میمن جماعت کے بھی جو ہیں ہمارے ساتھ نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں. جو کام جماعتیں کر رہی ہیں، اگر یہ نہ ہو تو پتہ نہیں ہمارے بھی لوگوں کا کیا ہو. ہمارے لیے تو ایک سہارا ہے، لیکن پھر بھی بہت سخت حالات ہیں. کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ میں اب جیسے ہم بھائی ہیں، ہمارے بھائی میں کوئی بھائی صاحب نصاب ہے، کوئی بھائی صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن وہ باہر جو ہے مدد کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں بنسبت اس کے اپنے گھر میں پوچھیں کہ یار کیا حالات ہیں. بلکہ پوچھنا بھی نہیں چاہیے. میں اپنے بھائی سے پوچھوں، چھوٹے بھائی سے، کہ بھائی تجھے کیا چاہیے، تو وہ شرمندگی کے مارے مجھے بولے گا تو صحیح مجھے یہ چاہیے، لیکن مجھے خود ہی ایثار کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، بغیر کسی دکھاوے کے. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ہم جن صورتحال سے گزر رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جان کے، مال کی آزمائش سے جو ہے آزماتا ہے. لیکن جب اہل ایمان کو کوئی آزمائش پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو یہ ہمارے لیے اہل ایمان والوں کے لیے وقت جو ہے یہ بڑا آزمائش کا وقت ہے. بڑے سخت حالات ہیں کہ جہاں ایک عام آدمی مڈل کلاس کے لیے جو ہے رہنا جو ہے بہت مشکل ہو گیا. اس کے لیے ایک طریقے سے زمین کو تنگ کر دیا گیا ہے. یعنی یہ تو اللہ کا شکر کہ ہم کھا پی رہے ہیں، لیکن ہم تھوڑا سا اگر اس دنیا سے اٹھ کے کسی اور طرف جائیں، اپنے نیچے کے بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو دیکھیں تو ان کے حالات بہت برے ہیں. اس مہنگائی کی چکی میں بالکل پس چکے ہیں. اب کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کو ایک راشن کا بورا مل گیا، کیونکہ ہمارے پاکستان کے حالات تو کچھ ایسا ہی ہے نا. خاص کر ہم کراچی کا دیکھیں تو جگہ جگہ ویلفیئرز موجود ہیں. اب کسی کو ایک راشن کا بورا مل گیا تو اس کو اب ضرورت مند ہوتا ہے. سفید پوش کبھی سڑک پہ نہیں آئے گا، سفید پوش کبھی بھی اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. وہ قرض مانگ لے گا، بھوکا رہ جائے گا، لیکن ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کرے گا. تو پہلے تو ہم مستحقین تک پہنچ نہیں پاتے، کیونکہ جو مستحقین نہیں وہ اپنے ہاتھ پھیلا کے آگے آ جاتے ہیں، ذخیرہ اندوزی شروع کر دیتے ہیں، مال کو فروخت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جو بیچارے سفید پوش لوگ بھوکے مر جاتے ہیں فاقہ کشی کرتے کرتے، ان تک صحیح راحت ان کا نہیں پہنچ پاتا. اور اسی طرح ہم یہ بات دیکھیں کہ ہم جہاں باہر ان کے لیے معاملات کر رہے ہیں نا، چلیں یہ بھی ایک اچھا عمل ہے، لیکن ہم یہاں بھی دیکھیں کہ پہلے ہمارے قریب ضرورت مند کون ہے سب سے زیادہ. کیونکہ اگر ہمیں اللہ کی محبت مراد ہے نا، اگر ہمیں اللہ کی راہ میں دینا مراد ہے تو ظاہر سی بات ہے زیادہ ثواب تو اپنے گھر والوں کو دینے میں ہے، کہ جن سے ہمارے رشتہ داریاں ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن سے ہم قرب رکھتے ہیں، جو ہمارے ساتھ کھیل کے بڑے ہوئے خونی رشتہ تھا. ظاہر سی بات اس کے جذبات، اس کی محبت، اس کی فیلنگز الگ ہوتی ہیں. اگر ہم ان کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف بڑھتے ہیں تو ہم دو گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. ایک تو ہم نے جو قریبی تھا اس کو چھوڑا، اور پھر اس کی جو دل شکنی ہوئی، دل آزاری ہوئی. تو ہم تو ایک طریقے سے دل آزاری کر رہے ہیں اپنے بھائیوں کی. تو جب ہمارے گھر والے اہل و عیال خوش نہیں ہوں گے تو کیسے ہوں گے؟ روایات میں آتا ہے کہ سب سے اچھا ایمان والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے اخلاق والا ہو. یعنی باہر تو میرے بڑے اچھے اخلاق ہے، باہر بڑا تہذیب کے ساتھ ہم گفتگو کر لیتے ہیں، آپ جناب سے گفتگو کر لیتے ہیں، رہن سہن کا سلیقہ اچھا ہے، لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں اسلام گھر سے باہر چھوڑ کے داخل ہوتے ہیں، گھر میں ایک ہٹلر بن کے داخل ہوتے ہیں. استغفر اللہ من ذالک. یعنی کوئی طور طریقہ نہیں ہے گھروں میں داخل ہونے کا. تو بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے اخلاق ہمارے ایمان کی پہچان ہے، کہ ہم اپنی زوجہ کے ساتھ کیسے ہیں، ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسے ہیں. جس طرح روایت میں آتے کہ بڑا بھائی جو ہے باپ کی جگہ ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کا باپ مرض میں مبتلا ہے، آپ کا بڑا بھائی مرض میں مبتلا ہے، آپ اس کو چھوڑ کے آپ دنیا کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ کوئی مطلب کہ نہ یہ عقل مندی ہے، نہ شرعی طور پر یہ کام درست ہے. چاہیے کہ جب اس کا اپنا تکلیف میں ہو تو پہلے اپنے آپ کے اپنے خونی رشتوں کو تکلیف سے نکالے، ان کی پرورش کرے. اور پرورش ایسے نہ ہو کہ بھائیوں کو اکثر فیملیز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو نواز رہا ہے تو اس کی پوری فیملی کو ڈیگریڈ کر رہا ہے. اب اس کی فیملی اپنے گھر کے اندر نظر میں لانے کے قابل نہیں رہی. تو ایسا نہ کیا جائے، کیونکہ آپ فرمائیں کہ تم اپنے مالوں کو ریاکاری سے ضائع نہ کرو، اپنے صدقات کو، بلکہ اپنے صدقات کو خاص اللہ کی رضا کے لیے دو. بزرگان دین کا عمل تو یہ تھا کہ وہ کئی سال عبادات کیا کرتے تھے
اور ایک بزرگ کا واقعہ تو یہ آیا کہ وہ 20 سال تک کمرے کے اندر عبادت کرتے رہے. تو ایک شخص جب ان کی زوجہ کے پاس آیا تو فرمایا اندر بیٹھ کے کمرے میں کیا کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں ایسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں. حضرت اسلم توسی علیہ الرحمہ کے حوالے سے واقعہ ہے. تو جب بھی وہ کمرے سے باہر آتے نا تو اپنی آنکھوں پہ سرما لگا لیا کرتے اور کپڑوں پہ عطر لگا لیا کرتے تاکہ جس طرح میں روتا ہوں نا اللہ کی بارگاہ میں کسی کو پتہ نہ چلے. تو ایک مرتبہ جب ان کے بچے رونے لگا تو اس وجہ سے ان کا حال کھل گیا کہ 20 سال جو ہے کمرے میں بیٹھ کے اللہ کی راہ میں عبادت کرتے ہیں. اس طرح اپنی عبادات کو چھپایا کرتے تھے. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ ایک راشن کا بورا دیکھ کے بیچارے غریب کو ہم جو کیمرے کی اس سے خوف سے مار دیتے ہیں. تو یہ ہمارے اندر احساس حس کی کمی آ گئی. یہ کیمرہ ایک اس کے پازیٹیوٹی بھی ہے لیکن اس کی نیگیٹیوٹی بھی ہے کہ ہمارے اندر سے انسانیت نکل گئی. یعنی آپ اس کو دیکھیں کہ ایک بندہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, اب چاہیے کہ پھر وقت اس کی طبی امداد کریں, ہم اس کے لیے کوئی آسان میسر کریں, اس کی جان بچ جائے, لیکن وہاں پورا ہم اپنے یوٹیوب اور چینلز کے لیے جو ہے ریٹنگ کے لیے وہاں لگ جاتے ہیں. تو انسانیت نہیں. ہم ذرا تصور کریں آج ہمارے گھر کا کوئی وہاں فرد ہوتا تو ہمارے پہ کیا گزرتی. آج ہم یہاں اس پلیٹ فارم پہ ہوتے, اس نہج پر ہوتے, ہم پہ کیا گزرتی, لیکن ہم یہ نہیں سوچتے ہیں. تو یہ انسانیت کی کمی ہے. بلکہ صحابہ کرام کا عمل تو یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے پہ ترجیح دیا کرتے. قرآن نے فرمایا یؤثرون علی انفسہم, کہ اپنی جانوں پہ ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کے لیے خاص, اگرچہ ان کے لیے عزیز ہوں. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں قرآن کریم میں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم دیا کہ اپنے سب سے محبوب چیز قربان کرو, جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا, اللہ تعالیٰ نے برا کہ بندہ اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتا کہ جو اس کے لیے سب سے عزیز چیز ہے وہ دے, اور انسان کی اپنے جان سے زیادہ عزیز چیز اس کی اولاد ہوتی ہے. اور جب ابراہیم علیہ السلام کو آپ قربان کرنے گئے تو آپ نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا کیونکہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہے تھے. تو یہ نیکی اور ایثار کا جذبہ یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا شیوہ ہے, اللہ والوں کو شیوہ ہے. اگر ہم اس شیوے کو اپناتے ہیں, اس طریقہ کار کو اپناتے ہیں تو ہمیں برکت ہی برکت ہوگی, برکت ہی برکت ہوگی. ایک اگر ٹھیلا راشن کا اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں تو ہمارے گھر میں کبھی فاقے نہیں ہوں گے کیونکہ اس کی دعائیں مل رہی ہیں, اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کی ترجیحات اور تعین کو چھوڑ دی. اگر یہاں پہ آپ جیسا آپ کے سوال ہے کہ بھائی یہاں پہ فاقہ کا شکار ہے اور ہم جو ہے ٹی وی پر کیمرے پہ دنیا کو بانٹتے پھر رہے ہیں, کیوں بھائی؟ اگر آپ کو اللہ کی رضا مقصود تھی تو اپنے بھائی کے ساتھ اچھے سلوک کرتے, وہاں پر اچھے سلوک نہیں کرے جو آپ کے اچھے سلوک کے زیادہ مستحق ہیں, زیادہ حقدار ہیں, لیکن آپ معاشرے میں اچھے سلوک کرو تو یہ کیا ثابت کرا, آپ ریاکاری کر رہے ہیں, دکھلاوے نہیں کر رہے ہیں. تو ریاکاری سے کیا گیا اعمال جو ہے ریاکاری شرک اصغر ہے. شرک کتنا بڑا گناہ ہے. تو فقہاء صوفیاء نے لکھا, روایات میں آتا ہے ریاکاری جو ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک کر دینا. یعنی میں یہ کروں کہ میرے اس کام سے مجھے دنیاوی پذیرائی حاصل ہوگی, تو یہ کام شرک اصغر ہے. یہ عبادات قبول و مقبول نہیں ہے بلکہ اور گناہ ہے مزید. تو یہ تو شرک اصغر کی بات میں آ جاتا ہے, زمرے میں آ جاتا ہے کہ اپنے بھائی کو چھوڑ کے ہم کسی کو وہ کریں. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں پردہ رکھ کر سامنے والے کی عزت نفس کا خیال رکھ کر جو ہے ہمیں جو ہے اس کی مدد کرنی چاہیے کہ اس کو کبھی بھی احساس کمتری محسوس نہ ہو. اللہ تبارک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا ایثار کا جذبہ عطا فرمائے. آمین آمین آمین. یادگار رمضان کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں رمضان شریف کا آخری اشرہ چل رہا ہے اور یہ ٹرانسمیشن بھی ہماری اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں. واپس ہم آتے ہیں انیس یونس عرفہ صاحب کی طرف. انیس یونس عرفہ صاحب تھوڑا سا ہمیں اس بارے میں بتا دیں جو ہماری میمن کمیونٹی کا آج کل لائف اسٹائل ہے 2023 میں ہم چل رہے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. اور ساتھ ہی ابلیٹا میمن جماعت کی سپریم کونسل کے آپ چیئرمین ہیں اور ماشاءاللہ ابھی 5-6 مہینوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ابلیٹا جماعت جو ہے یکدم بہت سارے پروجیکٹ اور بہت اچھے کام جو ہے جیسے ہیلتھ کارڈ ہو گیا, مائکرو فائنینس پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں آپ لوگ جماعت, اور مطلب جس کو واقعتاً سراہنا چاہیے وہ کام ہو رہے ہیں. تو تھوڑا سا آپ ذکر کریں اس پہ. سب سے پہلے تو میں جو آپ نے پوچھا کہ ہمارا لائف اسٹائل میمنوں کا کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے, حضرت صاحب نے جو بتایا اور میں نے بھی کہ ایکچولی جو ہمارا لائف اسٹائل ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پورا ایک سمبل ہے, سمبل آف لائف. اگر ہم اسی پہ اپنے آپ کو اگر ہم لے آئے تو ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. بالکل. آج کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنے دین سے ہٹ چکے ہیں. ہم بہت ساری چیزیں ہیں کہ میں دنیا میں اتنا گھومتا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ اسلام نے جو باتیں بتائی ہیں, میں ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا اور اتنا ٹائم نہیں ہے, لیکن ہر چیز کو میں نے اسٹڈی کیا ہے کہ ہر چیز اسلام نے پرفیکٹ بتائی ہے اور اس کا ہم کو
बहुत ही ज़्यादा 100% फ़ायदा होता है। जी बिल्कुल। खामी हमारी है कि हम उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे, हमने उसको छोड़ दिया। और आज यूरोप या अमेरिका जो इतना आगे बढ़ा हुआ है, उसने हमारे इस्लाम की दो चीज़ों को उसने अडॉप्ट किया है। एक ह्यूमन राइट्स जिसको हम कहते हैं हुकूकुल इबाद। जी बिल्कुल। जो इस्लाम के अंदर में सबसे मेन चीज़ है हुकूकुल इबाद, जिसको हम लोगों ने छोड़ दिया। ठीक है, आज यूरोप अमेरिका ने उस चीज़ को अपना लिया, वो इस्लाम का ही वो है, इसको इन्होंने अपनाया। इस चीज़ को अपनाने की वजह से आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बेशक। दूसरी एक चीज़ सच बोलना, जी, जो इस्लाम का मेन रुकन है कि हम फोकस है। सच बोले। बिल्कुल। हमने सच बोलना छोड़ दिया और आज गोरों को देखें कि हर बात चाहे कुछ भी हो जाए वो सच बोलते हैं। बेशक। तो हमने अपना जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज कर दिया। जी। हमको अगर आज ये जितनी भी बुराइयाँ या जितनी भी ये अल्लाह माफ़ करे कि जो भी इस वक्त क्राइसिस है, कंट्री की क्राइसिस है, वर्ल्ड वाइड क्राइसिस है, इसकी वजह ये है। ठीक है, अगर हम अपने ट्रैक पे, इस्लामिक ट्रैक पे चल पड़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये सारे प्रॉब्लम्स हल हो सकते हैं। इंशाअल्लाह। क्योंकि हुजूर मतलब सिर्फ ज़कात जो है वो अगर हम 2.5% अगर हम सही मानों में, लोग देते नहीं हैं, लेकिन अगर सही मानों में लोग 2.5% ज़कात दे दे तो पूरी दुनिया का, मुसलमानों का पूरा मसला हल हो सकता है। हमको टैक्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 25% टैक्स लेते हैं, 30% टैक्स लेते हैं और वो ज़ाया हो जाता है। जी। लेकिन आप शायद हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में या किन के ज़माने में ये प्रूफ है कि उस ज़माने में लोग सही ज़कात देते थे तो ढूंढते थे कि कोई ज़कात लेने वाला मिले। जी। ठीक है, तो आज 25% 40% टैक्स लेने के बावजूद भी पता चल रहा है कि कंट्री क्राइसिस में जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो हमको अपने ट्रैक पे वापस आना पड़ेगा। मेमनों के ऊपर अल्लाह का करम है कि वो माशाअल्लाह हद्दुल इम्कान काफ़ी हद तक हमारे जो लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो इस्लामिक वे पे और इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। हम उन चीज़ों को अपनी जनरेशन में भी लाने की कोशिश करते हैं कि वो भी इस्लामिक उस पे चले। जैसे हमारे दावत इस्लामी के भी जो अमीर हैं मौलाना इलियास कादरी हैं, वो भी मेमन है। ठीक है, ऐसे ही अभी आप ये बता रहे बहुत सारे उलमा हमारे माशाअल्लाह मेमन हैं। बहुत ही यंग। मैं यूएसए में भी गया था। यूएसए में मैंने वहाँ पे भी देखे कि वहाँ पे भी ज़्यादातर जो आलिम बन रहे हैं वो हमारे मेमन हैं। फैज़ान मदीना में मैंने देखा ह्यूस्टन के अंदर में कि 65 वहाँ के बोन लड़के वो आलिम बन रहे हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मेमनों के ऊपर अल्लाह का करम है और अल्लाह ताला ने इसीलिए मेमनों को नवाजा हुआ है। बेशक। इसीलिए अल्लाह ताला ने मेमनों को नवाजा है कि आप देखो इतना डोनेशन करते हैं, इतनी खैरात करते हैं, इसके बावजूद अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है कि फलते फूलते हैं और हमेशा फलते फूलते रहेंगे। सेकंड, आपने जो मुझे हमारे प्लेटा जमात के हवाले से या जो भी, हाँ देखो हमारी जितनी भी जमात है ऑलमोस्ट कराची के अंदर में 32 जमात है जो ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के अम्ब्रेला में आती है। हमारी उपलेटा जमात में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस हद तक मुमकिन होता है हम अपनी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। हम जमात के पूरी जो हमारी जमात होती है वो हमारी एक फैमिली है। हम उसको फैमिली की तरह लेके चलना चाहते हैं कि वो हमारी फैमिली है और हम आगे कोशिश कर रहे हैं। अभी जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इसके अलावा एक और चीज़ जो हम करना
کرنے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کا لائف اسٹائل کو ہم کو اپ گریڈ کرنا ہے، وہ ہم کس طریقے سے کریں. اس کے لیے ابھی ہم کچھ پالیسیز کر رہے ہیں، کچھ ہم لوگ مشورے کر رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو ہم اس پروجیکٹ پہ بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اس وقت ہماری جو اپلیٹا، میں صرف اپلیٹا کمیونٹی کو نہیں بلکہ ہماری ساری ہی میمن کمیونٹی کو آپ کے اس چینل سے کہوں گا کہ آپ لوگ اس وقت ہماری کنٹری کی، پاکستان کی خاص کر کے جو حالات ہیں، اس سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہیلپ کریں. اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ اپنی کمیونٹی کو، آپ کی کمیونٹی آپ کی فیملی ہوتی ہے. تو جیسے آپ کے علماء صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کو دیں، اور اس کا ثواب دگنا ہے. عام لوگوں کو اگر آپ دیتے ہو اس کے مقابلے میں، تو آپ کی جو جماعت کے جو لوگ ہوتے ہیں، جیسے ہماری اپلیٹا جماعت میں، ان سے کہوں گا کہ آپ اپلیٹا جماعت کو دو، تو اس سے آپ کو دگنا ثواب ملتا ہے. اور سب سے پہلے ضرورت بھی ہوئی ہے. آج ہماری کنٹری کے اندر میں جو کرائسس چل رہے ہیں، جیسے کہ درمیانی طبقہ بھی ختم ہو رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جو دوسرے لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں، اور جتنا ممکن ہو ہم کو زیادہ سے زیادہ اپنا ڈونیشن اور زکوٰۃ اپنی جماعتوں کو دینا چاہیے. بہت شکریہ انیس یونس الفا صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. امید ہے کہ یہ ٹرانسمیشن یادگار رمضان آپ کے لیے بھی یادگار رہے گی. اب آتے ہیں ہم حافظ بلال صاحب کی طرف. آخری اشعار چل رہا ہے، الوداع کے کچھ اشعار ہو جائیں پھر دعا کی طرف چلتے ہیں. قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان. بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑھا تھا. آغاب دل پہ گئے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. اور جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، اور کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع
الوداع ماہ رمضان. ماہ رمضان ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے. چند ہی دن ہے کہ شور ہوگا، عید کا چاند نظر آ گیا. یادگار رمضان ٹرانسمیشن میں موجود ہیں اور ہم اختتام کی طرف ہیں. علامہ صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں اور تاکہ ہم اپنی نشست کا اختتام کریں. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین. الہ العالمین، اے مالک و مولا، اس رمضان المبارک میں جو کچھ ہم سے بند پڑا، ہم ناقص بندوں سے ناقص عبادات ہو پائیں، اسے اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں ہم سب کی مغفرت فرما، اس مہینے کے سبب ہم سب کی مغفرت فرما. ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا. اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان تو جا رہا ہے، لیکن ہمیں اسی طرح تیرے گھر میں عبادات کے لیے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما. اسی طرح خوشی و خضوع کے ساتھ نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما. عبادات اور تمام معاملات دین اسلام کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنی تمام زندگی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو مٹا دے. ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا. وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِحَقِّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. آمین 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 یا رب العالمین. بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا. آپ ہماری رمضان ٹرانسمیشن یادگار رمضان میں تشریف لائے اور دیکھتے رہیے وائس آف میمن نیوز پہ ہماری رمضان ٹرانسمیشن یادگار رمضان. اور اس ہماری ٹرانسمیشن کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ ضرور کریں. اللہ حافظ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.